آپ کا نام سید اسحاق ہے، مگر عوام میں حضرت میرا بادشاہ کے لقب سے معروف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حسینی سید ہیں اور چند واسطوں سے آپ کا شجرہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ ایران کے شہر گازرون کے رہنے والے تھے، اسی لیے آپ کو گازرونی کہا جاتا ہے۔ آپ ہدایت کی روشنی پھیلانے کے لیے لاہور تشریف لائے، وصال تک یہیں قیام رہا، اسی وجہ سے گازرونی لاہوری کہلاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آبائی شہر گازرون میں اپنے والدین کے زیر سایہ ہوئی۔ بعد ازاں آپ نے روحانی اور باطنی تربیت کے لیے شیخ عہد الدین اصفہانی کی مریدی اختیار کی۔ مرشد کے زیر ہدایت آپ نے سخت ریاضت و مجاہدے کیے۔ جب مرشد نے دیکھا کہ آپ کی باطنی تربیت مکمل ہو گئی ہے تو آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور دنیا کو رشد و ہدایت پر گامزن کرنے کی تلقین کی۔ مرشد کے حکم کی تعمیل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے اور وسطی لاہور کے مشہور علاقہ رڑا میں رہائش اختیار کی۔ یہ علاقہ اب چوک وزیر خان ہے، جہاں مسجد وزیر خان کے صحن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ یہاں آ کر آپ نے تبلیغ اسلام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں طویل عرصہ تک رشد و ہدایت میں مصروف رہے۔ جلیل القدر عالم فاضل شخصیات کی بڑی تعداد آپ کے حلقہ درس و ارادت میں شامل تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاق نہایت اعلیٰ تھا۔ لوگوں سے ہمدردی کو اپنا سب سے پہلا فرض خیال کیا کرتے تھے۔ نرم دلی و بردباری آپ کے اخلاق کی سب سے نمایاں خوبی تھی۔ مفتی غلام سرور لاہوری تحفۃ الواصلین کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ لاہور کا ایک دولت مند شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن آپ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ وہ ناراض ہو کر آپ کو برا بھلا کہنے لگا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ کسی قسم کی ناراضی کے آثار ظاہر نہ ہوئے۔ جب وہ شخص بہت دیر تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہتا رہا تو حاضرین مجلس سے کسی نے آپ سے عرض کیا کہ یہ شخص کتنی دیر سے آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ آپ اس کے لیے بد دعا فرمائیں تاکہ یہ اپنی گستاخی کی سزا پائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ اٹھا کر کچھ دیر آہستہ آہستہ دعا فرماتے رہے۔ ابھی آپ دعا ختم نہ کر پائے تھے کہ وہ بے ادب بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا اور کچھ دیر بعد جیسے ہی ہوش میں آیا آپ کے قدموں میں گر پڑا، معافی چاہی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہو گیا۔ پھر آپ نے حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے اس شخص کے حق میں دعائے خیر کی تھی، خدا تعالیٰ نے اس کو نیکی عطا فرمائی اور اس پر اسرار باطنی عیاں ہو گئے۔ یہ بہتر ہے کیونکہ اگر میں اس کے لیے بد دعا کرتا تو یہ اپنی سزا کو پہنچتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 786 ہجری میں ہوا۔ آپ کی تدفین اسی مقام پر کی گئی۔ حضرت کی قبر زمین دوست تہ خانہ نما ایک مربع کمرے میں ہے، جس کے لیے مسجد کے صحن سے سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اترنا پڑتا ہے۔ زمین دوست تہ خانے کی جانب اترنے والی سیڑھیوں پر ایک چھوٹی بارہ دری بنائی گئی ہے، جس کے شمالاً جنوباً 5 محرابی دروازے بنے ہیں اور مشرقی و مغربی سمت ایک ایک دو دروازے ہیں۔ مزار کی تعمیر کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد وصیت کے مطابق آپ کا مزار کچا بنایا گیا تھا، لیکن کچھ عرصہ بعد حضرت کے مرقد پر ایک درخت نمودار ہوا جس نے خام مزار کو اپنی شاخوں میں ڈھانپ لیا۔ یہ درخت بہار و خزاں میں ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتا۔ اس درخت کی سرسبزی اور شادابی کے باعث آپ رحمۃ اللہ علیہ سبز پیر کے نام سے بھی معروف ہو گئے۔ کئی برسوں تک آپ کا مرقد کچا رہا، پھر لودھیوں کے عہد میں مزار کے گرد ایک خشتی حجرہ تعمیر ہوا۔ پھر جب نواب وزیر خان لاہور کا ناظم مقرر ہوا اور مسجد، جو اب مسجد وزیر خان کے نام سے مشہور ہے، کی تعمیر شروع ہوئی تو اس حویلی کو اس کے وارثوں سے خرید کر مسجد حاضہ میں شامل کیا گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار عصر نو تعمیر ہوا، جو مسجد وزیر خان کی تعمیر سے تقریباً 250-300 سال قبل کی یادگار ہے۔ حضرت سید اسحاق گازرونی رحمۃ اللہ علیہ مسجد وزیر خان اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ تاریخ کا حصہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ ایک مورا نامی طائف سے محبت کرتا تھا۔ ان دونوں کے تعلق کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک کے مطابق رنجیت سنگھ نے مورا سے شادی کی اور مسجد کے ایک مینار پر شب عروسی منائی۔ اس کے بعد مورا کو خواب میں حضرت اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نظر آئے اور بعد ازاں اس نے اپنے گناہ کے ازالے کے طور پر لاہور میں ایک مسجد تعمیر کروائی، جسے مسجد مائی مورا کہا جاتا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ مورا چونکہ مسلمان تھی اس لیے اس نے رنجیت سنگھ کے ساتھ شادی نہیں کی تھی۔ مورخ و مصنف اقبال کیسر کہتے ہیں، مورا مائی کبھی ملکہ نہیں رہی کیونکہ رنجیت سنگھ نے ان سے شادی نہیں کی تھی،
لیکن اپنی خوبصورتی کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف پنجاب کو بلکہ شیر پنجاب کو فتح کیا۔ تاہم مسجد کی بے حرمتی کے بارے میں کنہیا لال نے اپنی کتاب تاریخ لاہور میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مہاراجہ رنجیت سنگھ مورا طوائف کے ہمراہ اس مسجد کے مینار پر آیا اور دن بھر اوپر رہ کر عیش و نشاط میں سرگرم رہا اور اسی شب وہ بیمار پڑ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ آثار بزرگ اسحاق گازرونی رحمۃ اللہ علیہ کے غضب کے ہیں جو اس مسجد کے احاطے میں دفن ہیں۔ دوسرے روز مہاراجہ مزار پر آیا اور 500 روپے نظر کی اور آئندہ ایسی حرکت کرنے سے توبہ کر لی۔ حضرت سید اسحاق گازرونی کی اس کشف و کرامت کے سبب یہ مسجد سکھ گردی کا شکار نہ ہوئی اور سکھوں کے آئندہ صدمات سے محفوظ رہی۔ لاہور کے عہد اسلامی کا یہ آثار جو ہماری ماضی کا آئینہ و امانت ہے شکست و ریت سے بچ گیا اور مسجد وزیر خان کی زینت برقرار رہی۔ ناظرین، مسجد وزیر خان پر ایک الگ سے ولاگ موجود ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کاوش اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔